علاقہ چھچ کی ہو بابرکت مٹی جس نے صدیوں سے ایسے گوہر پیدا کیے جن کا نور نہ صرف اپنے خطے بلکہ دور دراز کی سرزمینوں کو منور کرتا رہا۔ انہی نایاب نگینوں میں ایک ایسی ہستی بھی جلوہ گر ہوئی جس میں علم کی گہرائی، زہد کی چمک اور روحانیت کی خوشبو یکجا ہو گئی، جن کے علم پر اساتذہ نے مہر اعتماد ثبت کی اور جن کی صحبت سے طالبان حق کو یقین اور سکون ملا، جن کا قلم ذکر الہی کی خوشبو بکھیرتا اور جن کی کتابیں ہدایت کے چراغ جلاتے، جنہوں نے بنگال کی فضاؤں میں شریعت کا چراغ روشن کیا اور طریقت کے گلستان کو معطر کر دیا۔ یہ وہ چراغ تھا جس کی روشنی آج بھی اہل دل کے قلوب کو منور کرتی ہے۔ علاقہ چھچ کی ان عظیم ہستیوں میں ایک مبارک نام حضرت مولانا قاضی غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس عظیم عالم ربانی کی حیات و علمی خدمات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک کے علم و تقوی کے لحاظ سے مشہور و معروف علاقہ چھچ گاؤں شمس آباد میں 1868 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے دینی غیرت، علمی چراغ اور تبلیغ دین کے دائی جنم لیتے رہے، اور انہی میں حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی ایک درخشندہ ستارے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا قاضی نادر الدین رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین اور کثیر اللسان شاعر تھے، جنہوں نے فارسی، اردو، پنجابی اور پشتو چاروں زبانوں میں شاعری کی اور اپنے علم و فن سے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا محترم حضرت باز گل رحمت اللہ علیہ موضع نکارچیاں ضلع ہزارہ کے رہائشی اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے جہاد کے مجاہد تھے۔ جب سکھوں نے موضع نکارچیاں پر حملہ کیا تو کئی مسلمان خاندانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ حضرت باز گل رحمت اللہ علیہ نے بھی پہلے مردان میں قیام فرمایا اور کچھ عرصہ بعد حضرت باز گل رحمت اللہ علیہ مردان سے واپس نکارچیاں جا رہے تھے کہ راستے میں علاقہ چھچ کے گاؤں شمس آباد کے رئیس ملک فیروز خان کی پرخلوص درخواست پر یہیں ٹھہر گئے، اور یہ بستی آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا مستقل مسکن بن گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق مشوانی خاندان سے تھا، جس کی دینی غیرت، خدمت خلق اور علم دوستی اس خطے میں مشہور تھی۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم کی سعادت اپنے والد گرامی سے حاصل کی، جبکہ درسی علوم و فنون خصوصاً فقہ کی تعلیم گاؤں ویسا کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا سید رسول رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اعلیٰ دینی علوم کے حصول کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی دینی مرکز مدرسہ عالیہ رامپور کا رخ کیا، جہاں محدث کبیر حضرت مولانا منور علی محدث رامپوری رحمت اللہ علیہ سے حدیث رسول کی سعادت حاصل کی۔ مدرسہ عالیہ رامپور کے اساتذہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی کمالات کو دیکھ کر وہیں تدریس کی دعوت دی، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی ادارے میں درس نظامی کی اعلیٰ اور منتہا کتب کی تدریس فرمائی۔ اسی دوران حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مولانا کرامت
علی جونپوری رحمت اللہ علیہ کے جانشین و فرزند ارجمن حضرت مولانا عبد الاول جونپوری رحمت اللہ علیہ کی آمد ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے علم و تقوی، ملکہ واز و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کی صلاحیتوں کا قریب سے مشاہدہ کیا اور نہایت محبت برے انداز میں مشورہ دیا کہ آپ بنگال تشریف لے جا کر ہمارے حلقے میں دینی رہنمائی اور دعوت کا فریضہ سر انجام دے۔ قافلہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی خدمت کرنا آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے سعادت اور اعزاز کی بات تھی۔ اس مشن کو اپناتے ہوئے حضرت مولانا عبد الاول جونپوری رحمت اللہ علیہ نے 1903 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ کو محی الدین کا لقب عطا کیا اور اپنی خصوصی سند کے ساتھ بنگال روانہ فرمایا۔ بنگال پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے دینی خدمات کے ہر میدان میں یادگار کام کیے۔ واز، تدریس، فتویٰ نویسی اور کتاب نویسی، ہر شعبے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام روشن ہوا۔ یہ خدمات آج بھی اسلامی تاریخ کے سنہری باب کا حصہ ہے۔ خود حضرت مولانا عبد الاول جونپوری رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ان کوششوں کا برملا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت کے لیے موسیٰ زئی شریف ڈیرہ اسماعیل خان کا رخ کیا اور حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلوک کی منازل طے کی اور خلافت طریقت سے سرفراز ہوئے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ شریعت کے ساتھ طریقت کے میدان میں بھی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ ہزاروں خوش نصیب آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ 1904 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا عبد الحق رحمت اللہ علیہ سے الحزب العظم اور دیگر وظائف کی اجازت حاصل کی۔ علم و عمل میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ خصوصاً مولانا منور علی محدث رامپوری رحمت اللہ علیہ اور اپنے شیخ طریقت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کے طریق پر قائم رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے اہل سنت کے گروہی اختلافات میں کبھی حصہ نہ لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تحریروں میں دیوبند، بریلوی دونوں مکاتب فکر کے علماء کرام کا ذکر احترام سے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں پر علماء دیوبند، سہارنپور، تھانہ بون اور بریلی سب کی تصدیقات موجود ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وابچرا سے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریبی تعلقات تھے۔ ان کی رائے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں پر موجود ہے۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں زیادہ تر فقہی مسائل پر ہوتی تھی، اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ ہر مکتب فکر سے مشورہ لیتے تھے۔ اس رویے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی ایک مسلک کے ساتھ مخصوص نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تصنیف و تالیف کی خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک محقق باکمال اور کثیر التصانیف عالم تھے۔ اردو، فارسی اور عربی زبان میں آپ رحمت اللہ علیہ کی 50 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ 23 اپریل 1930 عیسوی کو آپ اپنے گاؤں شمس آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کر دے اور درجات بلند فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 3 شادیاں کی
اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو 8 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کی علمی یادگاروں میں کئی اہم کتابیں شامل ہیں۔